اور ان کا فرما بردار ہے توجہ آپ حضرات کی یہ نہیں سب نے کہا دکھا جب ایک لفظ کہنے لگا توجہ اس پہ چاہتا ہوں نتیجہ تقریر ہوگا سب نے کہا دکھا بتا چلا جا کے آپ نے دیکھنا ضرور ہے ترجمہ ہمارے ہاں یقیناً اہل علم بیٹھے آپ کے ذہنوں میں ہے ہمارے لفظ لکھا گیا اس راہ پر قائم رہ ایسی ہے کہ نہیں بولیے کہ بے شک کیا کہا ترجمہ اس راہ پر قائم رکھ دوبارہ کہیے گا کیا لکھا ترجمہ اس راہ پر قائم رکھ رب کعبہ کی قسم میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ہمارے علاوہ کوئی قائم لکھ ہی نہیں سکتا بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشنودی قائم آل محمد برانتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا قائم قائم وہ کہے ہاں جس کا امام قائم ہے کائنات میں واحد وہ ہم ہی تو ہیں ان کے لیے نبی نے کہا تھا ہمارے بارے میں کہ حکومت ایسے ہے جیسے بادلوں کی اور میں چھپا ہوا سورج ہوتا ہے سورج نظر نہ بھی آئے فائدہ پھر بھی پہنچاتا ہے امام ہمیں نظر نہیں آتے فائدہ ہمیں مل رہا فائدہ ہمیں اچھا کوئی اس میں بھی سوال ہوتا ہے تعجب اس بات پہ وہ نظر آتے نہیں ہیں آپ کہتے ہیں ہمیں ہدایت کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نظر نہیں آتے آپ کو ہدایت کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے دست ادب جوڑ کے جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں کیا خیال ہے یہ شیطان نظر آتا ہے ہاں آج یہ نظر آتا ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت کیا ہوا شیطان بہکا گیا ویسے عجیب بات ہے شیطان نہ نظر آتے ہوئے گمراہ کرے آپ مان جاتے ہیں ہادی نہ نظر آتے ہوئے ہدایت کرے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہادی نہ نظر آتے ہوئے ہدایت کرے یہ سمجھ سے بالا تر کام ہو گیا ہے آخری جملہ ختم بات توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی اس لیے نبی نے کہا ہمارے پاک کی حکومت ایسے ہے جیسے بادلوں کی اور میں چھپا ہوا سورج ہوتا ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ نبی کی حدیث موجود ہے نبی نے کہا وَمْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانے ہی مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا نبی کہہ رہے وہ جاہلیت کی موت مرا جہالت اور ہے جاہلیت اور ہے بے شک جہالت اور ہے جاہل تو اسے کہیں گے جو جانتا نہ ہو جاہلیت اسے کہتے ہیں جو جان کے بھی نہ مانتا بے شک پتہ ہوتے ہوئے جو نہ مانتے اسے جہالت نہیں اسے جاہلیت کہتے ہیں اسے جاہلیت کہتے ہیں نبی نے کہا ایسے حکومت جیسے بادلوں کی اور میں چھپا ہوا آج کل کے دور میں نا لازمی موضوع ہے بچوں کو بتایا جو کچھ کھا رہے ہو زمانے کے امام کا صدقہ کھا رہے ہو بے شک یہ ابھی 25 دسمبر گزری ہے جو کرسمس آتی ہے نا اس میں جو کرسچن حضرات ہیں وہ 25 کی رات کو اپنے بچوں کو کہتے ہیں جلدی سو جاؤ صبح سینٹا کلوز آئے گا تمہیں گفٹ دے کے جائے گا جنہیں نہیں پتا انہیں نہیں پتا سینٹا کلوز آتا ہے وہ گفٹ اچھا کیا وہ بابا جی خود ہی آتے ہیں گفٹ دینے بتائیں نا گفٹ کون سے ہوتے ہیں وہ ماں باپ لاتے ہیں تکیے کے نیچے رکھ دیتے ہیں صبح بچہ اٹھتا ہے سینٹا کلوز آیا ہوگا میرے لیے گفٹ آیا ہوگا تکیہ ہٹایا گفٹ نظر آیا یہ وہ دے کے گئے تھے آپ سوئی گئے تھے پہنچو میرے ساتھ یہ سینٹا کلوز دے کے گیا تم تو سو گئے تھے جلدی جب اس نے دیکھا نا تم سو رہے تھے اس نے تکیے کے نیچے رکھ دیا بچہ خوش ہو جاتا ہے وہ ایک جھوٹ بولتے ہیں کہ سینٹا کلوز دے کے گیا تھا لائے خود ہوتے ہیں وہ تو جھوٹ بھی سکھاتے ہیں جھوٹوں
اپنے بچوں کو بتاؤ بیٹا جو کھا رہے ہو زمانے کے امام کا صدقہ مار۔ بے شک بے شک یہ تو سچ ہے نا، بے شک۔ جو کھا رہے ہو زمانے کے امام کا صدقہ کھا رہے ہو۔ آخری جملہ ختم، بات نتیجہ والے کر رہا ہوں۔ کسی نے کہا دکھا، جو موضوع سننے کی عادی ہو وہ میرا ساتھ دینا۔ دکھا، بتا، چلا، قائم رکھ۔ ہم نے کہا قائم رکھ یقین کے ساتھ، پہنچیے گا میں سر، یعنی یقین کے ساتھ جہاں ہے سیدھا راستہ ہے۔ بے شک ایک اہل سنت عالم دین ہے، ان کا نام ہے پیر مصطفیٰ قادری، پیر تنویر مصطفیٰ قادری، اہل سنت عالم دین۔ ان کی کتاب ہے فضائل علی، پہلے حوالہ دیا پھر جملہ کہوں گا۔ کتاب کا نام ہے فضائل علی، لکھنے والے ہیں پیر تنویر مصطفیٰ قادری۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، دنیا والوں یاد رکھو یہ جو لوگ صراط مستقیم تلاش کر رہے ہیں نا، یہ صراط مستقیم ہے ولایت علی۔ بے شک بے شک بے شک۔ توجہ، میں سمندر کو پوچھنے میں بند کرنے لگا ہوں ایک جملے میں، وقت ہوتا گھنٹہ اس کی تمہید چاہیے تھی جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ دکھا، چلا، قائم رکھ، ٹھیک ہے؟ اب قائم کا مطلب ہے آپ نے دیکھا بھی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، آپ کو پتا بھی ہے، آپ اس راستے پر چلے بھی، موجودہ اسی راستے پر۔ قائم کا مطلب تو یہی ہوا۔ میں نے جملہ بڑھا، میں بھی تو وقت لوں گا نا، پھر تھوڑا سا مجھے بھی استعمال کرنا۔ کسی نے کہا دکھا، کسی نے کہا چلا، کسی نے کہا بتا، آپ نے کہا پھر قائم کا مطلب ہے آپ نے دیکھا بھی ہے، آپ چلے بھی ہیں، آپ کو پتا بھی ہے۔ بس دو جملے، آپ کو پتا ہے، تائید کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا، آپ کو پتا بھی ہے، آپ کو دیکھا بھی ہے، آپ کو پتا بھی ہے۔ اچھا کوئی کہے آپ نے دیکھا کیسے، آپ کو پتا کیسے چلا؟ رب کعبہ کی قسم ایسی دلیل دوں گا کہ انکار ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے راستہ دیکھا بھی ہے، الحمدللہ دیکھا ہے، آپ کو پتا بھی ہے، الحمدللہ کا کرو، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہمیں پتا بھی ہے، ہم چلے بھی ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے۔ کوئی کہے کیسے، آؤ میں بتاتا ہوں، ہم نے دیکھا بھی ہے، ہمیں پتا بھی ہے۔ نبی نے دین کے میدان میں ان کو مولا کہہ کے بتا دیا تھا، علی کا ہاتھ بلند کر کے دکھا دیا۔ بے شک بے شک۔ مل کے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی ہمیں پتا بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، یہ راستہ ایسے ہی قائم نہیں ہوا، ابو طالب کا خون صرف ہوا۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں سرکار ابو طالب کا خون لگا۔ آج 28 رجب یہ وہ دن ہے جب میرے مولا نے مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینے کا وارث مدینہ چھوڑ کے جا رہا، مدینے کا وارث۔ انسان 10 سے 15 سال ایک جگہ پہ رہے نا، اور اسے وہ جگہ چھوڑنی پڑے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیسے وہ کیفیت بیان کروں۔ 15 سال رہنے کے بعد جب وہ جگہ چھوڑ رہا ہو نا، اس کے سامنے جا کے پوچھنا سچ بتا دل کی کیفیت کیا ہے، وہ روتے ہوئے کہے گا میرا دل تو نہیں کرتا میں یہ جگہ چھوڑ کے جاؤں۔ پھر فیصلہ خود کر لینا، 15 سال تو کہیں رہے، دل نہیں کرتا، 60 سال کا بسا ہوا خاندان ہے،
جو میرے مولا مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور کیسے خاندان بسا؟ یہی مدینہ تھا۔ حسین چھوٹے سے تھے، نانا کے دوش پہ سواری کیا کرتے تھے، اور آج ایسا خاندان بسا ہے، حسین خود پوتوں والا ہو گیا، حسین کے پوتا ہو گیا، ایسا خاندان بسا۔ یہ مدینہ چھوڑا نہیں تھا، یہ مدینہ چھڑوایا گیا۔ مدینے میں رہتے بھائی کی طرح زہر سے شہادت ہو جاتی۔ امام نے کہا میں اپنے قاتل کو چھپنے نہیں دوں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قیامت کا دن ہے، بھائی سے مدینہ مدینہ چھوڑ رہا۔ امام نے کہا میں اپنے قاتل کو چھپنے نہیں دوں گا۔ روایت میں ملتے ہیں جب میرے مولا مدینہ چھوڑ رہے تھے نا، کئی مرتبہ نانا کے روضے پہ گئے ہیں، کئی مرتبہ ماں کی قبر پہ گئے ہیں۔ جب آخری مرتبہ گئے ہیں نا، نانا کے روضے پہ جا کے سلام آخر کیا، اور سلام آخر کر کے کہا نانا جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے۔ نانا میرا سلام آخر ہے، نانا یہ آخری سلام ہے، نانا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ماں کی قبر پہ آئے۔ راوی لکھتا ہے جب نانا کے روضے پہ جا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ استقامت کا کوئی پہاڑ چلا رہا ہو، لیکن جب وہی قدم ماں کی قبر کی طرف بڑھے تو ایسے لگتا تھا جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں آنے آگے کہا اماں یہ آخری سلام ہے۔ میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، میرا دل کہتا ہے یقین سیدہ کی قبر سے آئی ہوگی، حسین تو اکیلا چھوڑی جا رہا ہے، تیرے ساتھ میں اجرکم اللہ، اجرکم خدا آپ کا اور میرا شمار لانے والوں میں بڑی سعادت ہے، ان کے غم میں آنسو کا آ جا، بڑی سعادت ہے۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں امام نے اپنے ساتھ نہیں لیا، کیا مصلحت ہے یہ امام بہتر جانتے ہیں، اس میں راز کیا تھا یہ میرے مولا بہتر جانتے تھے۔ کچھ ہستیوں کو مولا نے اپنے ساتھ نہیں لیا، ان ہستیوں میں پہلی ہستی ام المؤمنین بی بی ام سلمہ ہے، جنہیں امام نے اپنے ساتھ نہیں لیا۔ جب بی بی کو پتا چلا نا سب جا رہے ہیں اور میں نہیں جا رہی ہوں، ایک مرتبہ حسین کو بلایا، حسین کو بلا کر بی بی کہتی ہے حسین کہیں چلا جا، عراق نہ جانا، کیا کہیں چلا جا حسین عراق نہ جانا۔ کہا نانی کیوں عراق کیوں نہ جا؟ کہا میں نے تیرے نانا کو نا راتوں کو روتا دیکھا، تیرے نانا رات کو رو رو کے کہتے تھے ہائے عراق ہائے حسین، عراق نہ جانا۔ کہا نانی نانا کا کہا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا بیٹا پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل۔ کہا نانی اگر آپ کو ساتھ لے لیا پھر اوروں میں اور مجھ میں فرق کیا رہے گا؟ امام نے ساتھ نہیں لیا۔ دوسری ہستی بی بی ام البنین، کون ام البنین؟ غازی کی والدہ، انہیں امام نے اپنے ساتھ نہیں لیا، بی بی نے اصرار کیا، مولا نے منع کر دیا۔ جب پتہ چل گیا نا امام نہیں لے کے گالے، عباس کو بلایا، عباس قریب آؤ، عباس کو عباس کا ہاتھ پکڑا، غازی کا ہاتھ پکڑ کے قبر رسول پہ بھی پہنچی، قبر رسول پہ بھی نہیں پہنچی، ایک ہاتھ عباس کا قبر نبی پہ رکھا، ایک ہاتھ عباس کا اپنے سر پہ رکھا، اپنے سر پہ رکھ کے عباس سے کہا عباس بتا میں تیری کیا لگتی ہوں، عباس مجھے بتا میں تیری کیا لگتی ہوں؟ غازی نے کہا آپ میری مادر گرامی ہے، آپ میری ماں ہے۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے آج ماں بن کے نہیں علی کا حرم بن کے عباس تجھے حکم دیتی ہوں جب تک تیرے ہاتھ سلامت رہے
زینب کا پردہ جب تک تیرے ہاتھ سلامت رہے زینب کا پردہ تیری ضمانت میں زینب کا پردہ تیری دوسری ہستی جنہیں امام نے اپنے ساتھ لے لیا تیسری ہستی بی بی فاطمہ سغرا کیا حکمت ہے کیا راز ہے جو امام نے اپنے ساتھ نہیں لیا علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اس بی بی کی شکل بہو سیدہ سے ملتی تھی مگر مجھے صرف اتنا بتا دو اس خاندان میں کون سی بی بی ایسی ہے جس کی شکل سیدہ سے نہ ملتی سیدہ سے نہ ملتی امام نے اپنے ساتھ بی بی فاطمہ سغرا کو نہیں لیا اب وہ کیفیت آ گئی ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ذرا سوچی تو صحیح خاندان پورا جا رہا ہو ایک بچی نہ جا رہی ہو سوچیں ذرا سب جا رہے ہیں فاطمہ سغرا نہیں جا رہی بی بی کے دل پہ کیا کیفیت گزری ہوگی میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا میر انیس کے کلام کا سہارا لیتا ہوں بہت بڑا شعر میر بابر علی انیس نے اس موضوع پہ کہا وہ کہتی تھے بی بی کو پتہ چلا نا سب جا رہے میں نہیں جا رہی فاطمہ سغرا روتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں جگا دو بی بی رو کے کہتی تھی بابا میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں جگہ دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو ہر کوئی مل کے گیا ایک مرتبہ علی اصغر فاطمہ سغرا کی گود میں آ گیا ایک ایک بی بی آگے بڑھی ہے تاکہ میں علی اصغر کو لے سکوں جب بھی کوئی بی بی آگے بڑھتی تھی علی اصغر فاطمہ سغرا کی گود تھے ادھر اصغر گود سے نپٹتے تھے ادھر فاطمہ رو کے کہتی تھی ایک مرتبہ جواب تمام بیویاں آئیں علی اصغر کو لینا چاہا علی اصغر کسی کی گود میں نہیں آئے نا آخر میں امام آگے بڑھے ایک مرتبہ بیوی نے دیکھا بابا آپ آ رہے ہیں لیکن بابا اگر اصغر خود آئے گا تو لے جانا میں زبردستی اصغر کو نہیں دوں گی اگر اصغر آئے گا ورنہ میں علی اصغر کو نہیں دوں گی امام نے کہا بیٹا مجھے اصغر کے کان میں ایک جملہ کہنے دے اس کے بعد اگر اصغر آیا تو لے جاؤں گا نہ آیا اصغر رکھ لینا ہاں بابا جو کہنا ہے کہے مجھے نہیں پتا امام نے علی اصغر کے کان میں کیا کہا وہ بچہ جو کسی کی گود میں نہیں گیا تھا فوراً بابا کی گود میں آ گیا کہ بابا لے جائے مگر یہ بتائے اصغر کو کہا کیا کہ بیٹا میں نے صرف اتنا کہا ہے اصغر نہ جاؤ جہاں حسین اتنے تیر کھائے گا تیرے حصے کا تیر اصغر نے بہن کی گود میں چھوڑ دیا اور نہیں بابا اس کا مجھے سامنے جا اجرکم اللہ آخری جملہ پڑھتا راوی کہتا ہے جب کہ قافلہ چل رہا تھا تو میں نے دیکھا امام ایک کرسی پر تشریف رکھتے تھے امام کے دائیں طرف غازی عباس تھے امام کے بائیں طرف علی اکبر تھے جو مستور آتی تھی اس کا وارث سے سوار کرا دیتا تھا
غازی کی قبر پہ پہنچ گئے روبی لگا غازی کی شان سے سوار کرائے تھے عباس اٹھائے تمہاری بہن شاہ بجا رہے یا حسین 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 یا زہرا جایا زہرا جایا داسرا غازی ہائے زہرا جایا داسرا غازی ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جدا غازی زہرا جایا داسرا غازی زہرا جایا داسرا غازی اج بھی بنتے حسین روندی ہے 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 خط میرے قید تو چھڑا غازی زہرا جایا داسرا غازی زہرا جایا داسرا غازی جگہ تو حسین چنے آئے چھ جگہ تو حسین چنے آئے چھ جگہ تو حسین چنے آئے چھ جگہ تو حسین چنے آئے پھر بھی پورا پھر بھی پورا پھر بھی پورا نہ مل سکا غازی زہرا جایا داسرا غازی زہرا جایا